الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى.
صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت جناب قبلہ حضرت خواجہ محمد سلیمان قمر قادری دامت برکاتہم القدسیہ زیب آستانہ عالیہ معنی شریف وزیر وقار لائق صد عز و اکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و عظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی حسین محفل میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو جناب قبلہ پیر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم ذکر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ نقیب محفل کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی بڑے حسین لفظوں کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروایا، متعارف کروایا، لیکن میرے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا یہ حقیقت ہے اپنی جگہ کہ وہ ان کا اپنا حسن خیال ہے۔ رہ گیا میرا تعارف تو اندرون ملک اور بیرون ملک فقط اتنا ہی ہے میرا تعارف کہ اسٹیج پر پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء بیٹھے ہیں میں ان سب کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ من عالم کے من تعلم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ جناب صدر، آپ کی اجازت سے اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ آج آپ کے جتنے بھی یہ دیوانے بیٹھے ہیں، مریدین ہیں، معتقدین ہیں، جو آپ کے ابرو کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار بیٹھے ہیں، ان سے ایک گزارش کرنی ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے جو مانگیں وہ ان کا حق ہے، لیکن پاک وطن کے لیے زیادہ دعا مانگیں۔ اس وقت میرے وطن کو امن کی بہت ضرورت ہے۔ میرا وطن اس وقت بالکل بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہے۔ کچھ بیگانوں نے اپنوں کا روپ دھار کر میرے وطن کو نقصان پہنچانا چاہا ہے، لیکن شاید وہ جانتے نہیں ہیں کہ میرا پاک وطن نبی پاک کے نام پر ہمیں ملا ہے۔ نہ نبی پاک کا نام ختم ہو سکتا ہے، نہ ان کے صدقے ملنے والا یہ پاکستان ختم ہو سکتا ہے۔ اب ذی وقار یہ ایک میری گزارش تھی، اگر آپ کے ذہنوں میں رہے تو ہمیشہ اپنے وطن کی خیر مانگتے رہیے گا اور وطن میں بسنے والوں کی بھی خیر مانگتے رہیے گا، کیونکہ یہ وطن ہے تو میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں عزت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔
مساجد کے اندر آرام، سکون، اطمینان کے ساتھ اللہ اور اس کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وطن نہ رہا تو شاید پتہ نہیں پھر کتنی مشکلات ہمارے لیے پیدا ہوئی. اب آبی وقار میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مختلف مقامات سے کچھ آیات کو پڑھا ہے. جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے وہ 30ویں پارے سے تعلق رکھتی ہے. اس آیت سے میں اس بات کا استدلال قائم کروں گا کہ جب کبھی حالات بگڑنے لگے، جب کبھی مشکلات ہمارے راستے کی دیوار بننے لگے، اور جب بے کسی بے بسی ہمارے سامنے منہ چڑھانے لگے، تو اس وقت اس عالم میں ہمیں کرنا کیا ہے. اس آیت سے یہ پتہ چلے گا کہ امت کو غوث پاک کی ضرورت کیا ہے. سبحان اللہ. حضور والا صدیاں بیت گئی اس دھرتی پر جب ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا. مفسرین کرام نے یہاں پر اختلاف کیا. کچھ کے نزدیک یہاں الذی سے مراد کسے باشے کوئی بھی ہو سکتا ہے. کچھ کے نزدیک الذی سے مراد کافر ہے. لیکن آیت کے اندر جو اسلوب ہے گفتگو کا وہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ساتھ اس طرح بات ہے. اسلوب کلام خود یہ بات واضح کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہوا کیا تھا. بخت نصر بادشاہ نے ایک دور کے اندر بیت المقدس کی بستی کو تخت و تاراج کر لیا تھا. جو نوجوان تھے ان کو غلام بنا کے لے گیا تھا، عورتوں کو لونڈیاں بنا کے لے گیا تھا، جو بوڑھے بیمار تھے ان کو اس نے قتل کر دیا تھا، جانور کار آمد ساتھ دے گیا تھا. اب قرآن پاک نے اس بستی کی زبوں حالی کو اس طرح بیان کیا کہ او کالذی مر علی قریۃ، یا جیسے کہ گزرا وہ شخص. اور جو اتفاق ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے محبوب بن گئے تھے. یا جیسے کہ گزرا وہ شخص علی قریۃ، یہاں پہ علی فی کے قائم مقام ہوگا. بستی کے اوپر سے نہیں گزرے تھے، بستی میں سے گزرے تھے. سبحان اللہ. آپ قدم قدم سفر کرتے ہوئے بستی میں سے گزرتے گزرتے کسی ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے، اور بستی کا عالم یہ تھا کہ وہی خاویۃ علی عروشہا، دیواریں گر چکی تھی، چھتیں منہدم ہو چکی تھی. وہاں کوئی ایسا ذہن نہیں تھا جس میں غلام کھلا ہوا نظر آتا. پوری بستی پر خزاں اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے. خزاں رسیدہ چمن پر حضرت عزیر علیہ السلام چلتے چلتے کسی مقام پر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ازراہ تعجب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. قالا انا، انا حروف استعجاب کے لیے آتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کیسے، کیوں کر، کس طرح، کیویں، یہ سارے اس کے معنی بنتے ہیں. عرض کی کہ انا کیسے، کس طرح، یحیی زندگی ملے گی، حاضر ہی ان کو کس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ. حاضر ہی اللہ ہو، یہ کیسے پھر دوبارہ زندہ ہو. یہ خزاں رسیدہ چمن پھر بہار آشنا کیسے ہوگا. ان گلیوں میں بچے کب کہے لگائیں گے. یہ اجڑتے ہوئے کھیت پھر دوبارہ کس طرح لہلائیں گے. وہاں کھڑے ہو گئے آپ. انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، سب کچھ ختم ہو گیا، دوبارہ حیات کیسے یہاں پہ آئے گی. پھر تازہ ہوا کے جھونکے، پھر وہی چہل پہل اس بستی کا مقدر ہو سکتی.
آپ جیسے ہی سفر کرتے ہوئے وہ شار عام تھا اس دور کا، بڑا کوٹ تھا اس کو، اس دور کے اندر سہولت کے لیے کچھ فاصلے پر درخت لگا دیے جاتے تھے تاکہ پیدل سفر کرنے والے وہاں پہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ اسی طرح کوئی گھنا سایہ دار شجر تھا جس کے نیچے حضرت عزیر علیہ السلام ٹھہرے۔ یہاں بات عرض کروں اور پھر اگلی گفتگو بعد میں کروں گا۔ جاتے جاتے آپ نے دعا نہیں مانگی تھی کہ آباد کر دیں، فقط اپنے قدموں سے اس مٹی کو فیضیاب کرتے ہوئے آپ آگے نکلتے چلے گئے اور تعجب کے طور پر کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر ایسا ہو گیا، اس کی آواز ہو گئی، وہاں پھر پھول کھلنے لگے، کلیاں مہکنے لگی، وہاں پھر انسانوں کے ساتھ محبت کرنے لگے، کھیت آباد ہو گئے۔ تو آیت کا یہ حصہ ہمیں قیامت تک کے لیے عقیدہ فراہم کرتا ہے۔ جدوں گھر اجڑن لگن کسی دے محبوب نو گھر تو بلا لویں، اور دعا منگے نہ منگے تیرا اجڑیا گھر پھر وسا۔ یہاں سے اس سے دلیل ہوتی ہے صاحب۔ آپ اس درخت کے نیچے چلے گئے، وہاں آپ کے پاس جو کھانا تھا اس دور کے اندر جو بھی تھا وہ ٹفن تھا یا کسی دسترخوان میں کھانا بندہ ہوا تھا، آپ نے ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا۔ مشروب جو آپ کے پاس تھا سادہ پانی تھا یا جو بھی آپ کے پاس تھا پینے کے لیے، وہ بھی آپ نے ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا۔ آپ کی سواری جو ایک گدھا تھا اس کو آپ نے قریب کسی اور جگہ پہ باندھ دیا اور خود زمین پر لیٹ گئے۔ یہ ہے اللہ کا محبوب، نہ بیٹھ کا انتظار ہے نہ کسی چٹائی کا انتظار ہے، کوئی چادر جو کندھوں پر تھی آدھی نیچے آدھی اوپر سو گئے۔ جیسے ہی آنکھ لگی فَأَمَاتَهُ، پس موت دے دی انہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آنکھ جو لگی تو موت آ گئی، مِئَةَ عَامٍ، 100 برس تک اسی طرح درخت کے نیچے پڑے رہے۔ جناب صدر، آپ کا علم دنیا میں ایک نام ہے، آپ بذات خود اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ یہاں پر 100 سال جو گزرا، 200 موسم بھی